ایک بڑا ہی شاندار اور ایمان افروز واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا، میرے آقا کا ہی زمانہ تھا اور ایک کیس لایا گیا۔ یہ واقعہ جو نبی پاک کے دور میں پیش آیا یہ بھی گویا ایک کیس تھا، ایک مقدمہ تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کو لے کر دو بندے آئے اور کہا حضور اس شخص نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے، کیمل جو ہے ہمارا اونٹ جو اس نے چوری کیا ہے اور آپ ہمارا فیصلہ کیجئے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ میرے آقا کچھ فرماتے، اسلامی عدالت میں فیصلہ کرنے کے لیے دو گواہ چاہیے، چوری کا مال ہو وہ بھی موجود تھا اور جس کو نامزد کیا تھا، جس کے اوپر یہ الزام تھا وہ بھی تھا، تو بہت کلیئر کیس نظر آ رہا تھا کہ شاید فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہ بتاؤ یہ جو تمہارے اوپر الزام لگایا ہے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس صحابی رسول نے کمال کی بات کر دی، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے نہ پوچھیں کہ سچ کیا ہے، آپ اس اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ بتا اس کا مالک کون ہے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ میں اس دربار میں حاضر ہوں کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آقا پتھروں کو اشارہ کریں تو کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، درخت کو اشارہ کریں تو وہ زمین چیر کے آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک تو سراپا معجزہ ہیں، تو صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اونٹ سے ہی پوچھ لیجئے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، ڈینائی نہیں کیا کہ میں کیسے اونٹ سے بات کروں۔ اللہ کے حبیب وہ ہیں جو جانوروں کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں اور آپ کے حکم سے جانور بولنا بھی شروع کر دیتے۔ نبی پاک نے فرمایا اے اونٹ بتا تیرا مالک کون ہے، ہو از یور اونر؟ وہ اونٹ کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے تو اس نے نبی پاک کی گواہی دی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے حضور یہ دونوں جھوٹے ہیں، جس کو پکڑ کر لائے ہیں یہی میرا مالک ہے۔ پیارے آقا بہت خوش ہوئے، اس کی رہائی ہو گئی، وہ باعزت بری گویا ایک طرح سے ہو گیا، الزام سے بھی بری ہو گئے۔ اب نبی پاک نے بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ بڑی نرالی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا تیرا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی ذلت و رسوائی سے بچ گیا؟ کیونکہ اس زمانے میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، اگر ہاتھ کٹ جاتے تو وہ جدھر بھی جاتا چور کے نام سے پہچانا جاتا، لوگ سمجھ جاتے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال بڑا نرالا ہے، تھوڑا ہے باریک نقطہ سمجھیے گا۔ آقا اس امتی سے سوال کر رہے ہیں کہ تیرا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی ذلت سے بچ گیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کمال اور معجزہ تو نبی پاک نے دکھایا، مہربانی تو آقا نے کی تھی، اور پوچھ اپنے امتی سے رہے کہ تیرا کون سا نیک عمل ہے۔ یہ بھی ایک غلام پر شفقت کا انداز ہے نا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، ختم ہو جاتی آتا ہے ہے، فقیروں موج پہ کرتے انہیں ہیں پیار مگر کچھ ایسا ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ خود کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی خود ہی کی بات کرم ہو رہی کیا ہے، اور نہیں خود یار ہی دل پوچھ نہیں رہے چاہ رہا۔ بتاؤ تیرا کون سا نیک عمل ہے؟ وہ کہتا ہے حضور اور کوئی نیک عمل تو یاد نہیں، ہاں میری زندگی میں یہ عمل ہے کہ میں آپ کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے میرے امتی، حدیث پاک کا مضمون ہے، اسی طرح مجھ پر درود پاک پڑھتے رہا کرو، تم جس طرح دنیا میں ذلت سے بچ گئے ہو آخرت میں بھی ذلت سے بچ جاؤ۔ اب گویا یہ ہمیں فارمولا مل گیا، ہمیں یہ طریقہ مل گیا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی ملے، یہاں بھی ذلت سے بچیں وہاں بھی بچیں، تو طریقہ یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی مقدر بنے گی، وہاں بھی کامیابی مقدر بنے گی۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج بات چل رہی تھی، جیسے شروع میں نے کہا کہ ایسے افراد ہیں اور موقع ملتا ہے زندگی میں انسان کو کہیں نہ کہیں جسٹیفیکیشن کا، انصاف کرنے کا، فریقین کی سن کر کوئی فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج چند باتیں اسی حوالے سے عرض کروں گا۔ قیامت کے دن جو ہے، جو گرمی ہوگی اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا اور لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، پیاس سے برا حال ہوگا۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، یوم لا ظل الا ظلک، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس دن کس کو سایہ ملے گا؟
7 قسم کے لوگ نبی پاک نے بیان فرمائے. میں انشاءاللہ وہ حدیث بھی آج آپ کو سناؤں گا. یہ میرے بیان کا آج ٹاپک ہے کہ میں نے اور آپ نے آج یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا میں ان میں شامل ہوں کہ نہیں, اور اگر نہیں ہوں تو آج سے کوشش تو شروع کر دوں نا, آج سے وہ کام تو شروع کر دوں. اور جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, میں نے ٹاپک کیوں لیا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, حدیث پاک کا مضمون ہے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اس میں جو پہلا وہ شخص جس کو سایہ ملے گا نا وہ ہوگا عادل حکمران, عدل کرنے والا حکمران, صحیح فیصلہ کرنے والا, انصاف کرنے والا حکمران. خاندان کے بڑے, قبیلے کے بڑے یا اپنی کمیٹی وغیرہ کہیں نہ کہیں زندگی میں موقع ملتا ہے تو عدل کرنے والا انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور اب ذرا سنیے کہ اسلام عدل کے بارے میں کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ان کا مرتبہ کون نہیں جانتا, شیر خدا ہیں, اور جس وقت امیر المومنین تھے آپ, ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اس پوری مملکت کے سب سے بڑے عہدے پر آپ تھے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک بار جنگ صفین کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی ذرہ وہ جنگی لباس ہوتا تھا, آج کل بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے, پہلے وہ لوہے کا پورا لباس ہوتا تھا, وہ آپ کا کہیں گر گیا. جب جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کوفہ واپس آئے تو آپ نے وہی ذرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی بازار میں اس کی دکان پر. تو آپ نے ذرہ پہچان کر یہودی سے کہا یہ تو میری ہے, تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ افطار کے میں نے بعد نہ کسی کو فروخت کی ہے, نہ کسی کو تحفہ دیا ہے, مگر تمہارے پاس کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے, نہیں یار دل نہیں چاہ رہا. آرڈر نہیں دیا کہ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں, امیر المومنین ہوں, یہ ذرہ میری ہے, چھین لیتے. فوجی کو کہتے, اپنے سپاہی کو کہتے مارو اس کو 2 تھپڑ اور نکال لو, نہیں کہ چلو فیصلہ کرواتے ہیں. امیر المومنین اس یہودی کو لے کر جاتے ہیں قاضی شریح کے پاس. اچھا قاضی شریح مسلمان ہیں, ظاہر امیر المومنین کے انڈر میں ہیں, لیکن قاضی کا ایک مقام ہوتا ہے, وہ کسی بھی اسٹیٹ پر اگر کوئی دنیا کا بڑا افسر بھی آ جائے تو اب اس کے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں. تو قاضی شریح جس کو اپوائنٹ مولا علی نے کیا, جو نومینیشن ہوئی ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف سے ہوئی ہے, مگر اب یہ عجیب و غریب ڈیسیشن ہو گیا کہ امیر المومنین ایک یہودی کو, غیر مسلم کو لے کر آئے اور کہا کہ ہمارا فیصلہ کیجئے. میں کہتا ہوں کہ میری یہ ذرہ, یہ کہتا ہے اس کی ہے. تو قاضی نے کہا کہ امیر المومنین بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے, آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی ہے, یو ہیو اینی وٹنس؟ تو آپ نے کہا ہاں, میرا بیٹا امام حسن اور میرا غلام اس کا نام کمبر, یہ دونوں گواہی دیں گے. تو قاضی شریح کہتے ہیں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے. آپ امیر المومنین ضرور ہیں, اور گواہی دینے والا کون؟ امام حسن, مرتبہ جنتی نوجوانوں کے سردار. مولا علی کون ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. مگر اتنا بڑا جو ہے وہ مقام ہونے کے باوجود قاضی کیا کہہ رہا ہے کہ حضور بیٹے کی گواہی نہیں چلے گی. اب قاضی نے کیا کیا, اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ڈیو ٹو لیک آف وٹنس, گواہ موجود نہیں ہیں, اس لیے قانون کی روح سے یہ ذرہ تمہاری ہے. مولا علی کے حق میں فیصلہ نہیں دیا. مگر اس اسلامی فیصلے کا حال کیا ہوا, اس کا رزلٹ کیا آیا؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں, آپ ہی مجھے قاضی کے پاس لے کر آئے, قاضی بھی مسلمان ہیں, مگر چونکہ گواہ نہیں تھا قانون کے مطابق اس نے میرے حق میں فیصلہ دیا. بے شک یہی دین سچا ہے, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. کلمہ پڑھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور کہا حضور واقعی سچ تو یہی ہے کہ یہ ذرہ آپ ہی کی ہے, یہ ذرہ بھی آپ واپس لے لیجیے. میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے. آپ ذرا سوچئے, کیا آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی جناب طاقت ہے اس کا فیصلہ. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر ہمیں زندگی میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ اپنے ملازمین کے درمیان ہو, چاہے وہ اپنی فیملی کے درمیان ہو, چاہے 2 میاں بیوی لڑ پڑیں, کہیں نہ کہیں آ کر ہمیں کوئی بات کرنی پڑتی ہے. اس وقت ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ہمیں علم بھی تو نہیں ہے نا. جو دماغ میں, جو ذہن میں آیا, یا جو باپ دادا کا طریقہ رہا ہے, جو ہمارے قبیلے کا طریقہ رہا ہے, وہ ہمارے یہاں جملہ کہتے ہیں ہمارا ریت رواج یہی ہے.
میرا اور آپ کا ریت رواج نہیں چلے گا، اسلام کا طریقہ چلے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں مفتی قاسم صاحب اللہ ان کو اور حیاتی دے اور زندگی دے، بڑی کمال کی بات ہے، کلپ پہ دیکھ رہا تھا. ان سے سوال کیا کسی نے، کیا اسلام ہماری مرضی کا نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا اسلام مرضی کا نہیں ہو سکتا، کفر مرضی کا ہو سکتا ہے. کہ کفر تو نافرمانی کا نام ہے نا، جیسی نافرمانی کرو. اسلام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا چلے گا. میری اور آپ کی مرضی کا کہ بلوچستان میں یہ چلتا ہے، ہمارے جناب فلاں قبیلہ اس کا یہ رواج ہے، وہ نہیں چلے گا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان لائے ہیں، ہم کلمہ پڑھا ہے. اب جو اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا، وہ اسلام چلے گا نا، وہ طریقہ چلے گا. تو شریعت جو طریقہ بیان کرتی ہے، میں چند باتیں اور بھی عرض کروں گا کہ فیصلہ کرنے میں کن کن چیزوں کی رعایت کرنی ہے، کن کن چیزوں کو فوکس کرنا ہے. لیکن اس واقعے سے پہلے یہ تو پتہ چل جائے نا کہ بات انصاف کی کرنی ہے، طرفداری نہیں کرنی کہ میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، پرانا دوست ہے، بچپن کا گرائی ہے، اس کی تو بات ماننی پڑے گی، غلط ہے پھر بھی اسی کو سپورٹ کرنا ہے. ایسا کر تو جائیں گے، ہو بھی جاتا ہے، پیسے کھلا کر بھی فیصلے ہو جاتے ہیں. مگر یہ نا انصافی کرنے والا سوچے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. اس دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اس دن نہیں بچ پائے گا. انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے کڑے فیصلے کرنے پڑیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھا ایک اور بات، اسلام کو کیا پسند ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ آیا کہ اس نے میرے کو مارا ہے یا میرے جناب فلاں کام خراب کر دیا ہے. ایک تو فیصلہ یہ کہ تم بھی اس کو مار لو، لڑائی کر لو، یا اس پر کوئی جرمانہ لگا دیا، قید سنا دی. اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں. انصاف تو ہو جاتا ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح دو بھائیوں میں صلح کرا دی جائے، معافی تلافی کر کے خاندان ملا دیے جائیں. میں آپ کا نہیں کہتا، ورنہ ہم آئے دن اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے سردار بیٹھے، کسی نے ایک خاندان کا بندہ مار دیا تھا، دوسرے نے کہا تم بھی مار لو، فلاں کام کر لو. معاذ اللہ شادیاں بچوں کی کرا دی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دے دیا جاتا ہے بدلے میں، کیونکہ اس نے اس خاندان کی بچی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا تو اب تم بھی کر لو. یہ کون سا فیصلہ ہے؟ تو پہلی کوشش اسلام یہ کہتا ہے کہ صلح کی کروائی جائے، معافی تلافی کرائی جائے، کیونکہ معافی تلافی میں محبت رہتی ہے، پیار رہتا ہے. لیکن اگر کسی کو بعض اوقات جب سزا ہوتی ہے، سزا اسلام کا طریقہ ہے، پہلی کوشش میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد تو مجبوراً وہی کرنا پڑے گا. تو اب ذرا سنیے گا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے. صحابہ بھی کمال کے تھے نا، نبی پاک کی کوئی بھی ان یوزول چیز دیکھتے جو جس کو کہیں کہ عادت مبارکہ میں نہ ہو، اچانک ہو جائے تو خاموش نہیں رہتے تھے. پیارے آقا سے کوسچن کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائیں، کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانو گریں گے، قیامت کا دن ہوگا. ایک عرض کرے گا یا اللہ میرا انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اللہ دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا کہ کیا کرے، اس کے اوپر تو پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں پیسے تو نہیں ہوں گے نا کہ قیامت کے دن کسی کے پیسے کھائے ہوں گے تو ہم اپنے جیب سے نکال کے دے دیں گے. پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہوں گے. ظلم کیا ہے تو اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی. تو اللہ فرمائے گا کہ اس بندے کے پاس تو نیکی بھی نہیں ہے، وہ تجھے کیا دے؟ تو جس نے دعویٰ کیا ہوگا نا وہ کہے گا یا اللہ میرے گناہ اس کے سر ڈال دے. اور یہ کہہ کر نبی پاک رو پڑے، آقا کے آنسو گرنے لگے کہ وہ بڑا نازک دن ہوگا اے عمر. لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، حدیث کا مضمون ہے، ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے. نیکی نہیں ہوگی تو بندہ چاہے گا میرا گناہ کسی کے سر جائے، یہ بوجھ اتر جائے. قیامت کے دن کی ہولناکی سے اس لیے ڈریں کہ ماں ہے نا، افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا. بچے کو کھلائے گی، ماں سردی اٹھا لے گی، بچے کو گرمی پہنچائے گی. لیکن قیامت کا دن ایسا نفسا نفسی کا ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت اسی میدان محشر کے اس نقشے کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں نا. آپ فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے، یہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے، یہ آقا وہاں کام آئیں گے، ماں باپ کام نہیں آئیں گے. تو اب پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہے گا یا اللہ اگر اس کے بعد نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے. مظلوم سے فرمائے گا تو وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کا پورا ایک شہر دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، موتیوں سے آراستہ ہیں.
یہ شہر یا محلات کسی شہید یا پیغمبر کے لیے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکے گا؟ اتنے بڑے بڑے سونے کے محلات ہیں، پورے پورے گھر سونے اور جواہرات کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے، اے بندے تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا وہ کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے، اپنے اس بھائی کو معاف کر دے جو اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے نا، تو معاف کر دے۔ تو کہتا ہے یا اللہ میں نے سارے حقوق معاف کیے، اگر مجھے یہ محل ملنے والے ہیں تو میں نے سارے حقوق معاف کیے۔ اللہ فرمائے گا اپنے اسی بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے اس کی شان کریمی۔ رب قیامت کے دن سلو کروائے گا بندوں کی جو لڑائی جو ظلم جو ہو گئے، وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ قیامت کے دن بھی سلو کرائے گا تاکہ بندہ بندے کو معاف کرے اور جنت میں جائے۔ تو آج بھی اگر کسی کو فیصلہ کروانے کی نوبت آئے، کوشش کریں کہ صلح کروائیں۔ میں قرآن پاک کی آیت پہلے سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح خوب ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ صلح میں ہی خیر ہے، صلح ہی میں بہتری ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش ہمیں کرنی کیا چاہیے کہ صلح کروا دیں، دونوں کی الگ الگ سنیں، پیار سے بات کریں۔ بلکہ دو مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنے تک کی شریعت نے اجازت دی۔ حالانکہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جھوٹ کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر دو مسلمانوں میں، میاں بیوی میں اگر آپ نے صلح کروانی ہے تو آپ یہاں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے، وہ ایک دوسرے سے بالکل مخالف ہے، دشمنیاں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں مگر مرچی مسالہ لگانے کے لیے۔ پتہ ہے اس نے تمہارے بارے میں یہ بولا تھا، وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا۔ اچھا وہ بھی کہتا ہے اچھا میں بھی اپنی بندوق سیدھی کرتا ہوں۔ یعنی لڑائی کرنے کے لیے، دوریاں ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ان کا کیا بنے گا؟ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر دو بھائیوں کا دل ملانا ہے، آپ کسی کے پاس گئے، کہا یار میں ان کے پاس سے ہو کر آیا تھا، وہ تو بہت آپ کی تعریف کر رہے تھے، بہت دعائیں دے رہے تھے آپ کو، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں، وہ تو پازیٹیو سوچتے ہیں آپ کے بارے میں۔ دوسرے کے پاس گئے، اس کو کہا وہ بھائی تمہارے بارے میں بڑا پیار سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یار میرا بھائی ہے۔ یعنی ایسی باتیں کرنا کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، جس سے صلح ہو جائے، جس سے دوستی ہو جائے۔ کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا، اسلام کو سخت ناپسند۔ جھوٹ ایسا نہ ہو کہ ویسے بولنا شروع کر دیں۔ جھوٹ سے بڑی برائی نہیں ہے، کوئی بہت بڑے گناہوں میں سے ہی گناہ ہے، بلکہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے یا ایسی برائی ہے جو کسی بھی مذہب میں جس کو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم جھوٹ کو برا سمجھتی ہے۔ بدقسمتی سے آج اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، پہلے کبھی کبھی ہم سنتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی ہی سچ بولتا ہے، ورنہ انسان جھوٹ بولنے میں بڑے دلیر ہو گئے ہیں۔ نہیں میرے پیچھے اسلام ہر حال میں سچ بولنا ہے، لیکن میں یہاں چونکہ صلح کی بات کر رہا ہوں، دل ملانے کی بات کر رہا ہوں، تو اسلام کو اتنا پسند ہے یہ عمل کہ دل ملائے جائیں، محبتیں پھیلائی جائیں، نفرتیں پھیلائی نہ جائیں۔ اور اس کی اپوزٹ کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عورتوں میں بڑی برائی ہے اور کچھ مردوں میں بھی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چغل خوری، لگائی بجھائی ہے۔ فلاں یہ کہہ رہا تھا، اس کی دکان سے اٹھے تو اگلی دکان پر گئے، یار وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، اس کی مل سے نکلے دوسرے کی مل میں گئے، وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ، معاذ اللہ۔ اگر کہہ بھی رہا تھا تو آپ پر فرض ہے اس تک پہنچانا تاکہ اور دوری ہو جائے اور دشمنی ہو جائے۔ آپ کوئی خبر پہنچانے والے افراد ہیں کہ ایک خبر دوسری خبر تک پہنچانا ضروری ہے؟ دیکھیں ہمارا شعبہ اپنی جگہ پر، جیسے میں نے بھی ایک جملہ کہا کہ اسلام ہماری مرضی کا نہیں ہوگا، ہمیں اسلام کی مرضی کے مطابق ہونا پڑے گا نا۔ تو ہم صحافی ہوں، کاروباری ہوں، ہم قبیلے کے سردار ہوں، ہم زمیندار ہوں، ہماری فیلڈیں مختلف ضرور ہیں، مگر ہیں ہم سارے مسلمان، ہم سب اسلام کے تابع ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلنا ہے نا۔ تو ہمیں یہ اجازت نہیں ملے گی کہ ہم لوگوں کو جناب ان کی باتیں ادھر تک پہنچائیں، کوئی اسکینڈل بنائیں، کوئی میسیجز چلانا شروع کر دیں کہ فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا، فلاں کے پرابلم یہ ہو گئی۔ یاد رکھیں جو کسی کے عیب اچھالتا ہے دنیا میں اس کے عیب بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے، پتہ چل بھی جائے نا کہ فلاں کے پرابلم ہو گئی ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، عیب چھپانے والے بنو، اللہ اس کے عیب بھی چھپائے گا۔ سچ بتائیے، اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، جو میرے اور آپ کے عیب ہمیں پتہ ہے وہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائیں، ہم کسی کو منہ دکھانے جیسے رہیں گے؟ خود سوچیں، ایسی غلطیاں ہیں سب کی، اکیلے میں ایسے گناہ کیے ہیں، لوگ بڑا ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، یہ کیا اللہ کی مہربانی ہے
کہ اللہ نے میرے اور آپ کے عیب چھپائے ہیں، وہ جانتا ہے مگر پھر بھی چھپائے ہیں، وہ رب ہو کر چھپا رہا ہے، حالانکہ گناہ اس کے کیے ہیں، نافرمانی اس کی ہے، اور ہم بندے ہو کر کسی کا عیب پتہ چلے تو فوراً پھیلانے میں لگ جاتے ہیں، فوراً دوسروں کو بتانے میں لگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے بیچ اسلام، یہ اسلام نہیں ہے۔ نرم ہو جائیں، لوگوں کے خیر خواہ ہو جائیں، صلح کروانے والے بنے، اچھا فیصلہ کرنے والے بنے، انصاف کرنے والے بنے، یہ شریعت چاہتی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ کسی کو فیور دے کر اگلے پہ ظلم کر دیں گے، یہاں تو چل جائے گا، یہاں لوگ نہیں بگاڑ سکتے۔ بعض اوقات کچھ لوگ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا، اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے انصاف کرنا ہے، رب کریم ہے، وہ کسی کا حق ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں، ڈر جانا چاہیے اس سے۔ آج لوگ کسی کی زمین رکھ لیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ملین روپیز اور 10 ملین روپیز اور لاکھوں روپے کی بات نہیں کر رہا، صرف 3 پیسے تکلیف ختم ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر دبا لے، مگر ثواب بروز قیامت کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا۔ ان 3 پیسوں کے بدلے نمازیں کتنی؟ 700، وہ بھی مقبول اور با جماعت۔ شاید یہ تو پوری زندگی میں ہمارے پاس نہیں ہوں گی۔ جو لاکھوں روپے دبا بیٹھا، جو زمینیں کھا بیٹھا، جو حساب کتاب بناتا ہی نہیں کسی کا، کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہی لے جاؤ۔ کاروباری لوگوں کا ایک اور عجیب سا ٹرینڈ ہے، مثال کے طور پہ 2,05,720 روپے بل بنا، بھائی ٹھیک ہے یار 2 لاکھ لے لو بھائی، اچھا چلو 2,05,000 لے لو، 720 تو گئے، کیسے گئے بھائی؟ ایک ایک روپیہ دینا پڑے گا اگر کسی کا آپ پر آتا ہے۔ وہ معاف کر دے الگ بات ہے، معاف دل سے کوئی نہیں کرتا، مجبوراً بیچارہ کہتا ہے چلو بھائی اگلا مال بھی دینا ہے، اگلا سودا بھی کرنا ہے، ماننا پڑے گا صاحب کی۔ یہ آپ نے اس کے پیسے رکھ لیے، اور قیامت کے دن اگر وہ کھڑا ہو گیا تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو خیال ہی کوئی نہیں کرتا۔ فروٹ والے کی دکان پہ جائیں گے، 1 کلو فروٹ لیا، ایک امرود اٹھا کے ویسے ہی کھا لیا، ویسے ہی بیر اٹھا کے اجازت لیا آپ نے؟ یہ ایک ایک دن کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد کا، کہ وہ ایک سیب کا حق بخشوانے گئے تھے، اور کتنے کتنے سال باغ کی رکھوالی کی ایک سیب کے لیے، اور آج یار لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ تو بہرحال میں دوبارہ اس پہلی حدیث پر آتا ہوں، انصاف پر کچھ بات ہو گئی، کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا، اس میں پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو عدل کرنے والا حکمران ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ عدل کرنے والا بنائے، ہم سے کبھی نا انصافی نہ ہو۔ نہیں آتا عدل کرنا، شریعت کے اصول ہے۔ میں ایک رسالہ، ایک کتاب مجھے جب یہ بتایا گیا تو میں نے اسی کتاب سے کچھ یہ بیان تیار کیا۔ اس کتاب کا نام ہی فیصلہ کرنے کے مدنی پھول، نام ہی کتنا پیارا ہے۔ دعوت اسلامی نے ہر موضوع پر ہمیں کتاب دی ہے نا، فیصلہ کیسے کرنا ہے، اس سے پہلے کیا کیا خیال رکھنا ہے، اس کی 5 تو مین پوائنٹس ہیں۔ چلے وہ سرسری بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کرنا ہو نا، تو اب کیا کریں کہ ان دونوں کے درمیان 5 چیزیں غور سے سن لیں۔ اپنے پاس دونوں کو بیٹھنے کا ایک جیسا موقع دے۔ پتہ چلا جو دوست ہے اس کو تو کرسی پہ بٹھایا، اور جو اس کا ملازم ہے اس کو زمین پہ بٹھا لیا، بولا ہاں بتاؤ بھائی، آپ بھی بتاؤ، آپ بھی بتاؤ، پہلے ہی آپ نے ناانصافی کر دی۔ ایک جیسے طریقے سے دونوں کو بٹھائیں۔ دوسری بات، ویسے ہی ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیں، جتنی دیر اس کو دی ہے دوسرے کو بھی اسی پیار، اسی عزت کے ساتھ اس کی بات سنیں۔ تیسری بات، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے، ایکولی فوکسڈ، ایک کو سن رہا ہے دوسرے کی سن ہی نہیں رہا۔ چوتھا، کلام سننے کے لیے ہر ایک کے ساتھ ایک ہی جیسا طریقہ رکھے۔ اور 5واں، فیصلہ کرنے میں حق کا ساتھ دے، جو حق ہے اس کا ساتھ دے۔ ایسے عجیب عجیب فیصلے ہوئے ہیں اسلام میں۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا صحابہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کا مضمون آپ دیکھیں، پہلے کے لوگ کیسے تھے۔ ایک بندے نے ایک دوست سے زمین خریدی، پیسے دے دیے، زمین لے لی۔ زمین میں اس نے کام کروانے کے لیے جب اس کی کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے کھڈا وغیرہ کیا، اندر سے ایک برتن نکلا اور اس کے اندر گھڑا بڑا سا تھا جس میں پورا سونا بھرا ہوا تھا۔ ہم تو کہیں لاٹری لگ گئی بھائی، پلاٹ لیا، سونا بھی مل گیا۔ یہ کیسا دور تھا کہ وہ بندہ پہلے والے کے پاس گیا، کہتا ہے جناب میں نے آپ کی زمین لی تھی، اس میں سونا نکلا، یہ سونا آپ کا ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی، میں نے زمین بیچی ہے، سونا بیچا نہیں ہے، تیرا ہے۔
ان دونوں کا کانٹراڈکٹ کیا ہوا؟ ان دونوں کے درمیان تنازع یہ ہوا، وہ کہتا ہے سونا تیرا ہے، وہ کہتا نہیں تیرا ہے. ہمارے یہاں لڑائی یہ ہوتی میرا ہے بھائی، میری زمین سے پیسے تو دے دیے تھے نا. یہ دل تھا لوگوں کا. اب یہ مقدمہ گیا قاضی کے پاس. اب بتائیے ایسا پاسبل؟ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں پہنچ گئے قاضی کے پاس. زمین والا کہتا ہے بھائی یہ سونا تیرا ہے، اور جس کا سونا وہ کہتا ہے بھائی تیرا ہے. ان دونوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے. قاضی بھی کمال کا کہتا ہے بتاؤ تمہاری اولاد ہے؟ ایک کہتا ہاں میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی ہاں میرے پاس میری بیٹی ہے. کہا ایسا کرو دونوں کی شادی کرواؤ اور یہ سونا ان کو دے دو. دونوں کے پاس رہے. لیکن آپ سوچئے کہ یہ کیسا دور تھا اور کس طرح کے جس کو کہیں صاف دل کے لوگ تھے کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ آ جائے. اللہ کرے میرا آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میرا اگر کسی نے رخ بھی لیا نا اس کو معاف کر دوں، لیکن کسی کا مجھ پر نہ آ جائے، ورنہ میں قیامت کے دن کیسے جواب دوں گا؟ 5 10 15 100 روپے بھی ہوئے تو جواب دینا مشکل پڑ جائے گا. ادھر تو ہزاروں لاکھوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ اللہ کرے ہمارا بن جائے. تو بہرحال پہلا وہ شخص 7 لوگوں میں سے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا وہ ہے عادل حکمران. عدل کریں گے نا انشاءاللہ، اور اس میسج کو فارورڈ بھی کریں، اس میسج کو عام کریں. نمبر 2، دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری. جس نوجوان کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی، عبادت میں گزری، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے. نوجوان آج کے دور میں کہتا ہے جناب جوانی تو عیاشی کے لیے ہے، انجوائمنٹ کے لیے ہے، بڑھاپے میں اللہ کر لیں گے. تو کیا نوجوان نہیں مرتا؟ کیا ہمارے سامنے جوانوں کے جنازے نہیں اٹھ رہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنی ہے. جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جوانی میں تو انسان کے اعضاء سلامت ہیں، بڑھاپے میں تو عبادت کا ویسے بھی انسان کے پاس ہمت نہیں بچتی ہے. اور کچھ لوگوں نے بڑا باقاعدہ پلان کیا ہوا، جب بھی ان کو کہنا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے، آپ حرام کام کیوں نہیں چھوڑتے، تو کہتے ہیں بس یہ 40-45 سال تک تھوڑا سا کر لوں، اس کے بعد میں نے اللہ ہی کرنا ہے. تو کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ 50 ایئرس تک پہنچیں گے؟ ہیں پر آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ آپ میں اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ہے جو کل تک زندہ رہنے کی مجھے گارنٹی دے دے؟ کوئی ایک ہے آپ میں سے؟ نہیں ہے نا. ہمیں تو ابھی یہاں سے اٹھ کر گھر زندہ جائیں گے یہ نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. جب پل کی خبر نہیں ہے تو کل کی پلاننگ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی توبہ کرنی ہے نا، ابھی اللہ کو راضی کرنا ہے. اسی آسرے میں کئی لوگ دنیا سے چلے گئے کہ توبہ کر لوں گا، نماز شروع کر دوں گا، گناہ چھوڑ دوں گا، بس ذرا گھر بنا لوں، مجھے پتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں لیکن ایک ذرا فیکٹری سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے توبہ ہی کرنی ہے. بھائی یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ آج نہ کرو، کل کی پلاننگ کرو، 5 سال بعد کی پلاننگ کرو اور دنیا سے چلے جاؤ، بغیر توبہ کیے چلے جاؤ. اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا جس نوجوان کی جوانی عبادت میں گزری. اور آپ اگر تھوڑا سا توجہ دیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر، میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوان ہیں، اور کروڑوں نوجوان اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بھری جوانی میں جنہوں نے توبہ کی ہے، جو گناہوں میں نہیں نیکیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. کیا ان نوجوانوں کا دل نہیں چاہتا انجوائے کرنے کا، ہے فیشن اپنانے کا، معاذ اللہ گندے برے کام کرنے کا؟ شیطان تو سب کے دل پر حملہ کر رہا ہے نا، مگر کمال یہ ہے کہ یہ نوجوان شیطان سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں. ہم اور آپ بھی اس ماحول میں آئیں. افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے موج کرتے ہیں، جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، بعد بھی مسجد کی طرف لگا رہے، نکلے مسجد سے پھر دل چاہے مسجد میں جانے کو. اب ایسے کتنے ہیں؟ ابھی تو دھکا مار کے ایسا لگتا ہے مسجد میں بھیجنا پڑتا ہے. جمعے والے دن مسجد نظر آتی ہے، وہ تو ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ اپنی گلی ولی میں کہیں گھر میں ہی جمعہ پڑھ لیں، لیکن جانا پڑتا ہے مسجد میں اس لیے جمعے کو لوگ جاتے ہیں، ورنہ پورا ہفتہ مسجد کا منہ نہیں دیکھتے. یہ درست نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائی. آج مسلمان مسجد میں جاتا ہے اور ایسے نظر آتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر ہے، بالکل بے چین ہے، جلدی جلدی گھڑی دیکھ رہا ہے یار کب جماعت ختم ہو، فوراً باہر نکلوں. دعا بھی نہیں کرتے. ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا اور باہر جانے والوں کی لائن شروع ہو گئی. کسی دن امام صاحب سے 2-4 منٹ جماعت لیٹ شروع ہو جائے، پھر دیکھیں جناب امام صاحب کو پکڑ لیں گے لوگ. 3 منٹ آپ نے جماعت لیٹ کی، آج آپ نے اتنی لمبی دعا کروا دی. اللہ کے بندوں، اگر 2-3 منٹ اللہ کے گھر میں اور بیٹھنے کو مل گیا تو یہ اچھا ہوا یا غلط ہوا؟ تمہاری سانسیں اللہ کے گھر میں گزر گئیں، رحمتوں والی جگہ پر گزر گئیں. وہی بندہ بار کچہری میں 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ، مسجد میں 3 منٹ جماعت کیوں لیٹ ہوئی اس پر اس کو اعتراض ہوگا. ہونی نہیں چاہیے جماعت، ٹائم پہ ہی ہونی چاہیے، لیکن اپنے دل سے پوچھے نا کہ مجھے اگر تھوڑا ٹائم مسجد میں اور لگ گیا تو یہ اچھا ہوا یا برا ہوا؟
بیسٹ پارٹ ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پوری کائنات میں، حدیث کا مضمون ہے، اللہ کے نزدیک زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے وہ مسجد ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے برا حصہ جو زمین پر ہے وہ بازار ہے. بازار کو کیوں کہا گیا؟ کہ وہاں غفلت ہوتی ہے، وہاں جھوٹ بولتے ہیں لوگ، وہاں دھوکہ دیتے ہیں. جو بازار میں بھی عبادت کرے، جو بازار جائے وہاں بھی ذکر کرے، وہاں بھی حلال کمائے، اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن آج ہمارا بازار میں وقت زیادہ گزرتا ہے، مسجد میں وقت نہیں گزرتا. تو خدا را اپنا کنیکشن مسجد سے بڑھائیے. آپ اللہ کے مہمان بنتے ہیں. مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا جواب دیجیے گا. اللہ کا گھر. مجھے بتائیں جو اللہ کے گھر میں گیا وہ کس کا مہمان بنا؟ اللہ بغیر خوش کیے واپس بھیجے گا، وہ جھولی بھر کے بھیجے گا، وہ مرادیں عطا فرمائے گا، وہ تمہیں راضی کر کے بھیجے گا. جاؤ تو صحیح نا. ادھر جا کے بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، ادھر جا کے ٹینشن ہوتی ہے. میزبان کو اچھا لگے کہ جاتی بولے میں جا رہا ہوں. آپ کا تو بلوچی کی روایت ہے، کھائے بغیر تو جا نہیں سکتے، چائے بغیر تو جا نہیں سکتے. آپ کو برا لگ جاتا ہے آپ کا مہمان کچھ کیے بغیر چلا جائے. اللہ کے گھر سے ویسے ہی باہر آ گئے. خود سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں. بار بار مہمان بنے اور سکون والے مہمان بنے. ایک اور بات، مسجد میں جائیں تو اس کا ادب بھی کریں. آپ کے گھر میں کوئی آئے مہمان، آ کر گندگی کرے، شور مچائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار آئندہ نہیں بلانا اس کو تمیز نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور کوئی مہمان آئے بڑی عزت سے بیٹھے، بڑا آپ کے گھر کے ساتھ صفائی ستھرائی والا ماحول رکھے، جاتے جاتے آپ کو 2 تحفہ بھی دے کے جائے، آپ کیا کہیں گے؟ بڑا یار کمال کا آدمی، اس کو دوبارہ بلانا ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر اللہ کے گھر کا بار بار مہمان بننا ہے نا تو اچھے مہمان بنو. مسجد کا ادب کریں، عزت کے ساتھ جائیں، صاف کپڑے پہن کے جائیں، خوشبو لگا کر جائیں، شور نہ کریں مسجد میں. اللہ کے گھر کا ادب کریں. اللہ بار بار بلائے گا. یہی نہیں بلکہ اپنے گھر مکے میں بھی بلائے گا انشاءاللہ. ہاں بار بار حج کو بلائے گا کیونکہ اچھے مہمان تھے نا آپ. لیکن مسجد کا ادب ہو. مسجد جائیں گے تو سب کریں گے نا. ایک ایک سانس جو میں اور آپ مسجد میں لیتے ہیں وہ ہمارے لیے برکت ہے، ثواب ہے. لیکن نہیں جاتے. نیت کریں انشاءاللہ مسجدوں میں زیادہ جائیں گے انشاءاللہ. عاشقان رسول جہاں جہاں مسجدیں ہیں عاشقان رسول کے ساتھ جا کر انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں اور بیٹھے تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، کچھ دیر گزارو وہاں پر. یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، نیکی کی بات ہو رہی ہے. صدر ہوتے ہیں سی ایم صاحب سمجھ لیں. آپ کو کوئی سی ایم کہے جناب ہمارے گھر پہ آپ نے آنا ہے، بندہ پہلے تو پورا ہفتہ محلے کو بتاتا ہے مجھے سی ایم صاحب کے پاس جانا ہے، اور بلایا کتنی دیر کے لیے؟ 10 منٹ کے لیے. اور اگر وہ 10 منٹ کے بعد کے اور بیٹھ جاؤ، آپ تو جناب خوش اور بٹھا رہا ہے. یار کمال ہے. بلایا 10 منٹ کے لیے تھا اور 1 گھنٹہ بٹھایا. تمہیں دنیا والا کوئی زیادہ دیر بٹھا لے اچھا لگتا ہے، اللہ کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا.